بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو اندوہناک واقعہ پیش آیا جس میں کشمالہ طارق اور اس کا بیٹا اور شوہر جس گاڑی میں سوار تھے، اس گاڑی نے بلکہ ایک قافلہ تھا 3 یا 4 گاڑیوں کا، اس میں سے ایک گاڑی نے ایک دوسری گاڑی کو ٹکر ماری اور ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں 4 نوجوان اپنی جان کی بازی ہار گئے اور 2 شدید زخمی ہیں۔ یہ سارا واقعہ اس مائنڈ سیٹ کا شاخسانہ ہے، اس بیماری کا شاخسانہ ہے جو ہماری ایلیٹ کلاس کو، سو کالڈ ایلیٹ کلاس کو اس کے اندر ملوث ہے۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں پوزیشن آف پاور کے اندر ہیں، چاہے وہ ایم این اے ایم پی ایز ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے آرمڈ فورسز کے بندے ہیں، پولیس کے بندے ہیں، ججز ہیں، یہ حتیٰ کہ اگر کسی گروپ یا گروہ سے تعلق، جیسے وکیلوں کا گروہ ہے، سب اس بیماری کے اندر ملوث ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے، ہمارے ریڈ کارپٹ بچھنے چاہیے، ہم جہاں سے گزریں پتہ چلے کہ یہ بندہ فلاں فلاں جا رہا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک بیماری کا نام ہے۔ کیوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ سوچیں کہ ان کی حیثیت ہے کیا، اللہ نے اگر ان کو یہ پوزیشن دی ہے، اگر ایم این اے بنا دیا، اگر ایک جج بنا دیا، اگر ایک جرنیل یا کرنل بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عہدہ دے کر آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ بیسیکلی یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو یہ عہدہ ملا ہے ان کو آپ نے کیڑے مکوڑے تصور کر لیا، آپ ان کو کچلتے ہوئے مسلتے ہوئے گزر جائیں۔ یہ اس لیے عہدے آپ کو ملے ہیں؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ان لوگوں کو جواب دہ ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ لوگ آپ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، وہ اللہ کے ہاں وہ وقت آئے گا۔ لیکن اس دنیا میں بھی میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں عوام کو اویئرنیس یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں۔ بیسیکلی جو لوگ جو یہ اس طرح کے حرکتیں کر رہا ہے، یہ مائنڈ سیٹ جو اس کے اندر ملوث ہے کہ میں جاؤں 4 4 گاڑیوں کا میرے قافلہ میرے آگے پیچھے ہو، اور سگنل کا میں نے کوئی احترام نہیں کرنا، پیدل چلنے والوں کا میں نے کوئی احترام نہیں کرنا۔ یہ اس بیماری میں ملوث لوگوں کا یہ ایک المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ عہدے اور پوزیشنز ہیں، چلے وہ تو ایک طرف، ان کے بچے، ان کی بیگمات اور آگے سے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب ان سے بات کرو تو وہ کہیں، وہ یہ نہیں، اپنے ماں باپ کا نہیں بتاتے۔ مثال کے طور پہ کسی ایسے بندے سے بات کریں تو وہ کہے گا کہ میرا چچا یا میرا ماموں یا میرا فلاں فلاں جو رشتہ دار ہے نا، وہ باپ کی بات نہیں کرے گا بلکہ اس مامے اور چاچے کی بات کرے گا۔ یہ کیا خبط ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ اگر آپ کو یہ عہدے اگر آپ کو اللہ نے دے دیے ہیں، بیسیکلی جو خرابی ہے وہ ایک تو جو عہدے دار ہے جس کو عہدہ ملا اس کی تو خرابی ہے سو ہے، اس کے جو آس پاس والے ہیں وہ نہیں اس کو جینے دیتے۔ خاص طور پر آپ بیوروکریٹس کی بات کر لیں، یہ ہمارے عمران خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، یہی تھے نا جو ہمارے تقریروں میں آ کے بتاتے ہوتے تھے کہ جناب یہ پروٹوکول نہیں ہوں گا، میں نہیں لوں گا پروٹوکول۔ چلے آپ کو تو آپ کو بیوروکریسی نے بتا دیا کہ آپ بڑے عالمی لیڈر ہیں، ہماری انٹیلیجنس نے، بیوروکریسی نے آپ کو ایک بتا کے کہ آپ کو کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے، مان لیتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ ہماری پاکستان کے اوپر صرف جو ہے وہ انڈیا کے نہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی ایسے ہیں جن کی نظریں ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس سے ایک پورے ملک کے اندر انریسٹ کریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس عثمان بزدار، واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈاکٹر الوی، ان جیسے جو لوگ ہیں جن کو عوامی ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر الوی ایک عوامی شخص تھا، جب سے پریزیڈنٹ بنا ہے اب اس کے، میرے دوست نے اس کی کیمپین کی، اب وہ پاکستان گیا اور ہر جگہ جا کے ملتا رہا ہے وہ، لیکن ڈاکٹر الوی سے نہیں مل سکا بیچارہ۔ باقی سب کے ساتھ تصویریں اس نے کھنچوا لی، کیوں؟ کیونکہ بیوروکریسی نے اس کو اس خبط میں ملوث کر دیا ہے کہ بھائی آپ بہت اہم ہیں، آپ نے جہاں جانا ہے آپ نے کا یہ ریڈ کارپٹ ہونا چاہیے۔ خدا کے بندو، تم کر کیا رہے ہو؟ بیسیکلی بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس خبط کے اندر جان بوجھ کے ملوث کرتے ہیں تاکہ اس کے بینیفیشری وہ بعد میں خود ہوں گے،
میں آپ کو چھوٹی سے اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میں جب پتوں کی میں اپوائنٹڈ تھا ایز اے ویٹنری آفیسر، ایک بہت بڑا 2,000 ایکڑ کا فارم تھا، جس کا اس کے اندر وہ فارم بنا ہوا تھا. تو میرا چوکیدار ایک دفعہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ سر جی، مجھے ایک چھوٹا سا گھر ملا ہوا تھا 10 مرلے کا، اور صرف چارپائی تھی، اور میں وہاں پہ اکیلا رہتا تھا. اس نے کہا جناب آپ اکیلے رہتے ہیں یوں، فلانا وہاں پہ بڑا زبردست درخت ہے، وہ کاٹ دیا جائے نا اگر، تو وہاں سے آپ کے لیے زبردست قسم کا فرنیچر بنوایا جا سکتا ہے. اب میں نے اس کی بات سنی اور میں نے صرف یہ دیکھا کہ یہ مجھے جو کہہ رہا ہے اصل میں اس کی اپنی آنکھ ہے کسی درخت کے اوپر. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے سپروائزر کو کہا کہ سب درختوں کی نمبرنگ کرو، ان کے اوپر نمبر لگے ہوں تاکہ کوئی اس کو کاٹے تو اس کا پتہ چلے. بالکل یہی حال ہماری بیوروکریسی کا ہے کہ وہ پوزیشن آف پاور، جو بھی بندہ پوزیشن آف پاور میں آتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ سر آپ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. حد یہ ہے کہ ممنون حسین جیسا صدر، ایک دفعہ اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک تقریر میں جا رہے تھے، کسی تقریب میں انہوں نے جانا تھا یونیورسٹی میں، میرا حال ملتان کی بہاولدین یونیورسٹی میں جانا تھا انہوں نے. تو 2 ہیلی کاپٹر میں ان کو لے جایا گیا، ایک میں موصوف خود سوار تھے اور دوسری کے اندر ان کی گاڑی کو وہاں پہ پہنچایا گیا. یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کدھر ہے اب وہ ممنون حسین؟ اس کی اب تصویر آئی، وہ ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اب اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے. اسی طرح یہ ہمارا جو ڈرامہ باز چیف منسٹر شہباز شریف، اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، جو اس نے حالت کی ہوئی تھی، اس کے بھی سیم حالات تھے. اس کے بھی آگے سے بیٹی، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ وہ کس طرح سے جا کے بیکری کے اندر اس نے بدتمیزی کی اور ملازم کو مارا پیٹا. اس کے سارے رشتہ دار جو تھے، جتنے بھی اس کی بیویاں ہیں، سب پروٹوکول لے رہے تھے اور سب ڈکلیئرڈ تھے. ان کے پاس 1,000 سے زیادہ پولیس والے اس کے اوپر اپوائنٹڈ تھے. تو آج کدھر ہے؟ آج یہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو اس وقت ان کا پروٹوکول کدھر ہوتا ہے؟ اس وقت ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا. تو جان سے خطرے کا بہانہ ہے، لیکن اصل نشانہ یہ ہے کہ ہم نظر آئیں، ممتاز نظر آئیں. لیکن یہ ممتاز ہونا آپ کو اس لیے نہیں یہ عہدہ ملا کہ آپ ممتاز نظر آئیں، بلکہ اس لیے ملا ہے کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں. میں جب پاکستان میں تھا تو پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر یونیورسٹی جاتے ہوئے یا آفس جاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر آدھا گھنٹہ کے لیے پروٹوکول کے لیے رکنا پڑتا تھا. ان لوگوں کے لیے جو کہ کرمنل سے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ سب کے سب کرمنلز ہیں، یا ان کا ٹھکانہ جیل ہے، یا وہ جیل میں گئے اور یا وہ بیرون ملک بھاگ گئے. آپ دیکھ لیں اس کے اندر نواز شریف، شہباز شریف، پرویز مشرف، یہ سب لوگ، ان لوگوں کے لیے، کیونکہ میرا روٹ اس طرح کا ہوتا تھا، میرے مال روڈ سے گزرتے ہوئے اور جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں سے گزرتے ہوئے، سیکریٹریٹ سے گزرتے ہوئے آگے جانا تھا. تو یہ لوگ آدھا گھنٹہ عوام کو ذلیل کرتے تھے. لیکن مجھے 16 سال ہو چکے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے، 16-17 سال تقریباً، اور اس عرصہ میں ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی وی آئی پی کے لیے سڑک کو بلاک کیا جائے. کئی دفعہ سے میرے پاس سے ڈگنیٹریز گزرے ہیں، وزیر اعظم گزرا ہے، لیکن وہ اپنے راستہ جا رہے ہوتے ہیں. سڑکوں کو کوئی بلاک نہیں کیا جاتا، عوام کو کوئی تنگ نہیں کیا جاتا. اور صرف جو سڑک اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک رکتی ہے تو وہ رکتی ہے ایمرجنسی وہیکلز کے لیے، فائر ٹرک، ایمبولینس یا پولیس کے لیے، اور جب وہ گزر جاتے ہیں ٹریفک پھر بحال ہو جاتی ہے. یہ حالات ہیں. اور وہ ملک جہاں پر جہاں پر یہ سارے کرائٹیریاز ہونے چاہیے تھے، وہاں پر آج یہ حالات ہیں کہ ان کا رکنا تو درکنار، عوام کو سہولت دینا تو ایک طرف رہ گیا. اب ان کی اس طرح سے جانیں لی جا رہی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں. اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو جو آواز اٹھا رہا ہے جیسے میں ہوں، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور پروموٹ کریں تاکہ یہ ناانصافی جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. والسلام.